السلام علیکم۔ مری سے ملم جبا 355 کلومیٹر پیدل دعویٰ۔ رات میں نے چتر پلین کی جس ہوٹل میں گزاری ہے اس کے ساتھ میں نے فون پہ آنے سے پہلے اپنی بکنگ کی ہوئی تھی، تو پھر میں اس طرف ٹیکسی میں چل پڑا، کیونکہ ایک تو رات گہری ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تھی اور زبردست قسم کی گھن گرج کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک طوفانی بارش ہونے والی، تو اس لیے میں ٹیکسی میں بیٹھ کے آفاق ہوٹل میں پہنچا۔ تو ایک تو اس راستے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک نسبتاً ایک سنسان راستہ ہے، جنگل ہے لیفٹ رائٹ، اور یہ ہوٹل ذرا اور بھی اونچائی پہ تھا، چڑھائی چڑھ کے۔ تو پھر میں نے وہ ٹیکسی والے سے کہا کہ یار آپ ذرا رکو، ایسا نہ ہو کہ ہوٹل والا مجھے پیدل سمجھ کے اپنی بات سے مکر جائے، تو اس کے ساتھ میری بات ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا پھر جانا۔ ہوٹل والے نے مجھے کمرہ دکھایا، میں نے اس کو اوکے کیا، میں نے چیک کیا۔ پھر جب پیمنٹ اور شناختی اندراج وغیرہ کی بات آئی تو اس نے کہا کہ سر آپ کو میوزک سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اور میں نے کہا کیوں، خیریت؟ کہتے رات کو یہاں پہ مجرا ہوگا اور آپ کے کمرے میں بہت شور آئے گا۔ جو ہی اس نے یہ بات کی تو مجھے بڑے بڑے وہ ڈیک والے اسپیکر نظر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں تو آرام کرنے کے لیے یہاں پہ رکا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ مجرے میں بیٹھے انجوائے کریں، مہمان یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں تو کہتے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجرا ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ نے نہیں بتایا، پہلے تو آپ نے میرا ٹیکسی رخصت کیا، اور پہلے تو آپ کو مجھے فون پر بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ نے نہیں کیا۔ تو خیر بندہ اچھا تھا، اس نے مجھے ایک آپشن دیا کہ یہاں ایک ذرا اونچائی پہ کمرہ ہے، وہاں پہ شور کم آئے گا لیکن اس کے پیسے ذرا زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی پیسے تو میں نے بالکل زیادہ نہیں دینا۔ تو خیر وہ اسی پہ راضی ہو گیا، اور پھر میں کمرے میں جا کے ٹھنڈے پانی سے جسم کو ٹکورا، غسل کیا۔ پھر میں نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کی، اور موبائل میں بیٹری ختم ہونے والی تھی، اس کو چارج پہ لگا کے سونے سے پہلے میں نے سوچا یار ذرا مجرا تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نیچے آیا، میں بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ہوگا کیونکہ اس جنگل میں اور اس پہاڑ میں رات کا اس وقت کوئی 1:45 بج رہا تھا، اور ہوٹل کا حال جو ہے نا وہ نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا، اور سگریٹ کے دھوئیں سے فضا بلر ہو رہی تھی، اور لوگ پرجوش طریقے سے ناچ تو نہیں رہے تھے، ناچنے تک یعنی کر رہے تھے۔ اور ناچ کون رہے تھے؟ ناچنے کے لیے کوئی 4-5 میں کہوں گا 4-5 بچے تھے۔ باعزت نام جب ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ تو یقین کیجئے ان ٹرانسجینڈرز کو یعنی جس دیانتداری سے وہ اپنی مزدوری کر رہے تھے، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ تھرک رہا تھا، اور مجھے ان پہ بہت ترس آیا کیونکہ سردی تھی، اور لوگ چادر اور کمبل پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان ٹرانسجینڈرز کو پسینہ آیا ہوا تھا اور وہ اپنی مزدوری کر رہے تھے۔ بہرحال میں حیران ہو رہا تھا کہ کیسے کیسے شوق ہے لوگوں کے اس رات کی تاریکی میں، یعنی 11 سے صبح 3-4 بجے تک صرف خسروں کا ناچ دیکھنے کے لیے، اور اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہونا، یہ بہرحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ظاہر ان لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ بندہ پیدل کیوں جا رہا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے۔ تو رات ہوٹل میں گزار کے صبح تیاری پکڑ کے میں آج بہت دیر سے نکلا ہوں، کیونکہ آج میرا ارادہ تھا چھٹی کرنے کا، لیکن پھر میں نے اپنا جائزہ لیا تو الحمدللہ میں بالکل فٹ اور سیٹ تھا، اسپریچولی اینڈ فزیکلی۔ تو میں نے کہا کہ چلو جتنا سفر ممکن ہے وہ میں آج کر لیتا ہوں، آج بروز اتوار۔ تو جہاں سے میں چل پڑا ہوں وہاں سے تھاکوٹ ہے 43 کلومیٹر۔ تو 43 کلومیٹر تو ہے مشکل، لیکن یہ راستہ اتنا خوبصورت ہے، موسم دھوپ نہیں ہے، اور
مسلسل اترائی مائی فیوریٹ اترائی کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت میں 8 کلومیٹر سے چل رہا ہوں. ابھی تک میں بیٹھنے کے اور دم لینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.